آل عمران کی آیت نمبر 63 تک کا معنی و مفہوم بیان کیا گیا، جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کے حوالے سے رد پیش کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان آپس میں مماثلت و مطابقت کی چند وجوہ پیش کی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کی حکمتیں اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس تخلیق کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو نبی کریم علیہ السلام کو مباہلے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس مباہلے کے حوالے سے معنی و مفہوم بیان کیا گیا۔ کچھ فرقوں کا رد آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے حوالے سے پیش کیا گیا۔ جب گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کا اظہار فرمایا، رب کائنات کے ایک ہونے پر دلائل کو قائم فرمایا، جب ان دلائل کا رد کرتے ہوئے عیسائیوں نے پہلے مباہلے کو منظور کیا اور پھر بعد میں خوف کی وجہ سے مباہلے سے انکار کر کے انہوں نے جزیہ یعنی ٹیکس دینا منظور کیا، تو نبی کریم علیہ السلام چونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ عیسائی انہیں ٹیکس دیں، بلکہ آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ یہ عیسائی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور رستہ نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ایک اور طریقہ حضور کو سکھایا کہ جس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے عیسائیوں کو دین کی یعنی دین اسلام کی جانب دعوت دی، اور یہ وہ طریقہ تھا کہ جو کسی بھی عقل رکھنے والے شخص کو کسی بھی طور پر مجبور کر سکتا ہے، اٹریکٹ کر سکتا ہے اور اسے اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر کے دنیا کے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس مذہب کو ترک کر دے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ حضور سے یہ فرمایا گیا کہ قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسے کلمے کی جانب آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی ایک ایسا کلمہ کہ جس میں نہ تمہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے، اس ایک کلمے پر آ کر ہم جمع ہو جاتے ہیں، اس ایک کلمے سے ہم کسی بھی طور پر نہ تم پھرو نہ ہم پھریں گے، نہ تمہارا کوئی اختلاف ہو نہ ہمارا کوئی اختلاف ہو، بلکہ وہ ایک کلمہ ایسا ہو کہ جو ہمیں اور تمہیں ایک کر دے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم دونوں یعنی تم اور ہم دونوں اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے محبوب اگر آپ کی اس دعوت کے بعد بھی وہ پھر جائیں تو پھر ان سے کہیے کہ گواہ ہو جاؤ کہ تم نہ صحیح ہم ضرور مسلمان ہیں۔ تو یہ وہ کلمہ تھا کہ جس کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے مسلمان عیسائیوں کو یہودیوں کو دعوت دی۔ آیات کے اس آیت مبارکہ کے پچھلے گزشتہ جو آیات ہیں ان سے اگر اس آیت کا یہ ربط کو ملا کے بات کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خطاب خاص نجران کے ان عیسائیوں سے تھا کہ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو حضور نے ان سے فرمایا، جب انہوں نے مباہلے سے انکار کیا تو پھر حضور نے ان سے فرمایا کہ ہم اور تم ایک کلمے پہ جمع ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض اقوال یہ بھی ہے کہ یہ حضور کا یہ فرمان اور حضور کا یہ جو ایک کلمے پہ جمع ہونے کی جو دعوت ہے، یہ دعوت صرف ان عیسائیوں سے نہیں تھی بلکہ یہ دعوت عیسائیوں یہودیوں سب کے لیے تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا وہ اہل کتاب ہے،
اور اہل کتاب میں عیسائی بھی شامل ہیں، اہل کتاب میں یہودی بھی شامل ہیں، اہل کتاب میں گزشتہ شریعتوں میں سے کسی بھی شریعت پر ایمان رکھنے والا کوئی بھی شخص شامل ہے۔ تو گویا کہ پوری کی پوری دنیا میں جتنے بھی الہامی دین ہیں، ان تمام الہامی دین رکھنے والوں ان الہامی دین میں سے کسی پر بھی یقین رکھنے والوں کے لیے یہ کھلی دعوت ہے کہ تمہارا جو دین تھا اس میں بھی یہ چیز تھی کہ وہاں بھی اللہ کی توحید کی دعوت تھی، وہاں بھی یہی دعوت تھی اور یہی اقرار تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیوں نہ اس ایک بات پر سب جمع ہو جائیں، اور بعد کی جو دیگر چیزیں ہیں وہ بعد میں ان کو دیکھتے رہیں، لیکن یہ سب سے پہلا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اللہ کی توحید پر ہم سب جمع ہو جائیں۔ اب یہاں 3 چیزوں کی دعوت اس کلمے میں، اس آیت مبارکہ میں دی گئی۔ سب سے پہلی جس چیز کی دعوت دی گئی وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی نہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرو، نہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت کریں۔ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت میں یہ عیسائیوں کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہودیوں کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ حضرت عزیر کی عبادت نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور دوسری جس چیز کی دعوت دی گئی وہ یہ کہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ اور کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ عیسائیت میں بھی تھا اور یہ یہودیت میں بھی تھا۔ عیسائیت میں اس طور پر کہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ خدا 3 چیزیں ہیں، یعنی وہ 3 مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک باپ یعنی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ، دوسرا بیٹا یعنی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 3 مل کر ایک خدا بنتے ہیں، یہ 3 اقالیم ہیں اور ان 3 اقالیم کو ملا کر ایک خدا بنتا ہے، اور یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا تھا کہ خدا ان 2 میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں، بلکہ ان 2 کیا خدا دنیا میں کسی کا بھی اپنے وجود میں محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں ان عیسائیوں کا یہ رد کیا گیا کہ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ خدا کے یہ 3 اقالیم مل کر ایک خدا بنتے ہیں، بلکہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کسی بھی حوالے سے شریک نہیں۔ پھر تیسری جس چیز کی دعوت دی گئی وہ یہ کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم میں سے بعض کو جو خدا سمجھ لیتے ہیں، رب مان لیتے ہیں، تو اس سے بھی یہ بھی ہم نہ کریں۔ یہ دراصل عیسائیوں اور یہودیوں کا اس طور پر رد ہے کہ عیسائی اور یہودی اپنے علماء کو رب کا درجہ دیتے تھے، اور رب کا درجہ اس طور پر اس وجہ سے دیتے تھے کہ ان کے علماء ہی ان کی آیات میں نسخ و منسوخ بتاتے، احکام بتاتے، تو وہ یہ کہتے کہ ہم تک تو احکام ان لوگوں کے ذریعے پہنچے ہیں، تو یہی ہمارے رب ہیں کہ جو ہمیں حلال کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ہمیں حرام سے بچاتے ہیں، تو ان سے پڑھ کر بہتر رب کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ اپنے علماء کو ہی رب بنا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرمایا کہ راہبوں کو، علماء کو رب کسی بھی طور پر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی جانب سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم۔ جب ان عیسائیوں کو یہ دعوت دی گئی تو ان عیسائیوں نے کہا کہ بِأَنَّا مسلمون، کہ جب حضور نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں تو عیسائیوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن کہ آپ مسلمان ہو، مسلمان تو ہم ہیں۔ جب سوال کیا گیا کہ تم کیسے مسلمان ہو تو جواب دیا کہ اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ ہماری شریعت کی پیروی حضرت ابراہیم نے کی ہے۔ یہ ان کا استدلال تھا کہ ہماری شریعت کی پیروی، ہمارے طریقے کی پیروی حضرت ابراہیم نے کی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ کتنا بڑا بیوقوفانہ استدلال ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 700 سال کے بعد حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ تقریباً 700 سال کے بعد جس نبی کی ولادت ہو، اس نبی کی امت کہے کہ 700 سال پہلے کا نبی ہماری پیروی کرتا تھا، تو یہ کسی بھی طور پر نہ ماننے والی بات ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم ہمارے طریقے کے مطابق تھے، ہماری شریعت پہلے تھی، ابراہیم اسی شریعت پر آئے اور بعد میں ہم اس شریعت کو لے کر بعد میں ہم آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری پیروی کیا کرتے تھے۔
اور پھر یہ عیسائی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہماری شریعت کی پیروی کرتے تھے۔ اب ان کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان فاصلہ، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1000 سال کا ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان فاصلہ 700 سال، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان فاصلہ 1000 سال۔ گویا کہ 1700 سال کے بعد آنے والی امت یہ کہہ رہی ہے کہ 1700 سال پہلے کا نبی ہماری پیروی کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، جبکہ توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ بعد میں نازل ہونے والی شریعت کی پیروی ایک 1700 سال پہلے یا 700 سال پہلے کا پیغمبر کس طرح کر سکتا ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنو تم لوگ وہی ہو کہ جو اس چیز میں بحث کرتے ہو کہ جس کا تمہیں کچھ نہیں۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تم اس میں بحث کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں عیسائیوں کے حوالے سے یہ استدلال ہمارے سامنے، اہل کتاب کے حوالے سے یہ استدلال ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ عیسائی اور یہ یہودی حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے ماننے والے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ حضرت ابراہیم کو اپنی شریعت کا پیروکار بتاتے تھے۔ اب یہاں لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ امت محمدیہ بھی تو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا بتاتی ہے، تو امت محمدیہ کس طور پر حضرت ابراہیم کی ملت پر ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہماری پیروی کرتے ہیں، جبکہ امت محمدیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم یہ کہتے ہوں، مسلمان یہ کہتے ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں۔ ہماری ملت اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بہت سی چیزیں مماثلت رکھتی ہیں، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت پر نہیں بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے ولا نصرانیا، اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ سیدھی راہ پر خالص مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ یہاں واضح فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، تو یہ یہودیوں کا انکار ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری شریعت پر تھے۔ پھر فرمایا نہ نصرانی تھے، تو یہ عیسائیوں کا انکار ہوا کہ جن کا کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری شریعت پر تھے۔ فرمایا کہ ولیکن کانا حنیفا مسلمہ، وہ خالص مسلمان تھے۔ یہ ہماری رب نے تائید فرمائی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں، تو یہ ایک طریقے سے تائید کی گئی کہ ہاں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہو، جیسے وہ خالص مسلمان تھے ویسے تم مسلمان ہو۔ اب ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہونا اور خالص مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نام دیا گیا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کریں کہ جو سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ فرمایا تھا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ تو مجھے اور اسماعیل کو اپنے لیے مسلمان بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت کو مسلمان بنا۔ تو یہ وہ حکم اور یہ وہ دعا تھی کہ جو اللہ نے اس امت محمدیہ کی صورت میں حضرت ابراہیم کی قبول فرمائی، کہ انہیں بھی فرمایا کہ کانا حنیفا مسلمہ، کہ وہ خالص مسلمان تھے، اور بعد میں آنے والی اس امت محمدیہ کو مسلمان کا نام عطا فرما کر حضرت ابراہیم کی اس دعا کو پورا کیا گیا کہ ہماری ذریت میں ایک امت پیدا فرما کے جو مسلمان ہو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تائید فرمائی کہ یہ امت محمدیہ حضرت ابراہیم کی شریعت پر ہے، اور اس پر پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں بھی اسی بات کا اظہار فرمایا
کہ ارشاد ہوا ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہیں کہ للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اس وقت اس زمانے میں جنہوں نے ان کی اتباع کی وہ ان میں سے تھے، وہ ان کی شریعت پر تھے، وہذا النبی، اور یہ جو نبی ہیں یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نبی ان کی ملت پر ہیں، ان کے قریب ہیں، والذین آمنوا، اور اس نبی پر جتنے لوگ ایمان لائے وہ حضرت ابراہیم کے قریب ہیں۔ یعنی ایک طریقے سے رب نے پورا ایک واضح طور پر امت محمدیہ کے اس اعزاز کو پروٹیکٹ کیا کہ امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ امت اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی شریعت پر ہے۔ پھر فرمایا کہ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ آگے فرمایا کہ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب دراصل آپ سے بحث کر کے اپنے آپ کو حق پر نہیں لانا چاہتے، یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امت محمدیہ سے یا حضور سے یا مسلمانوں سے کسی بھی طور پر کوئی مناظرہ کریں، کوئی مکالمہ کریں تو ہم حق کو قبول کر لیں اگر ہم پر حق واضح ہو جائے۔ رب فرماتا ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ ان کا ارادہ کیا ہے، وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ پا رہے لیکن وہ اپنے آپ کو مزید گمراہ کیے جا رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور جس کا انہیں شعور تک نہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آگاہ کیا اس بات سے کہ عیسائی اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتا ہے، حضور کی سیرت اور قرآن کی تفسیر، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے مذہب عیسائیت پر رہ کر مسلمانوں سے مکالمہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے مذہب سے، اپنے دین سے پھیرنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ وجہ تھی بنیادی کہ جو حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں بعض یہودیوں نے اس بات کی دعوت دی کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، جب تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو یہ کیسا ہوا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے؟ تمہارے باپ دادا، اس کا مطلب ہوا کہ سارے کے سارے جہنمی ہوئے۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے ورغلایا جا رہا ہے کہ اپنے باپ دادا کی محبت میں وہ اپنے پرانے دین پہ واپس آ جائیں، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ سننا برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے باپ دادا کو جہنمی کہے۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے انہیں ورغلانے کی کوشش کی جا رہی، اور پھر یہ اعتراض کیا گیا ان مسلمانوں پر کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کوئی شریعت، یہودیوں کی شریعت یا عیسائیوں کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ یہ توریت قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے اصلاح کا سامان ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے ذریعے اس توریت کو منسوخ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کو معلوم نہیں تھا کہ توریت میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے۔ جب علم ہوا کہ توریت میں خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نیا نبی بھیج دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، یا پھر تمہارا دین سچا دین نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ جتنے بھی ادیان نازل فرمائے، ان ادیان کو رب کائنات نے ان کے اس زمانے کے اعتبار سے احکام کو نازل فرمایا، قیاس کی، اور اپنی عقل سے کسی بھی طور پر کوئی مسئلہ اخذ کرنے کی، یا لوگوں کے ایک جگہ جمع ہو کر تمام کے تمام لوگوں، تمام کے تمام علماء کے کسی ایک مسئلے پر متفق ہو کر فیصلہ کرنے کی گنجائش گزشتہ کسی بھی شریعت میں نہیں تھی۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو اسلام کی جو مسائل کی جو اصول ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، جن میں سے ایک قرآن ہے، دوسری حدیث ہے، تیسرا اجماع امت ہے، چوتھا قیاس ہے۔ قرآن و حدیث تو بالکل واضح ہے کہ قرآن اور حضور کی حدیث، اجماع سے مراد یہ ہے کہ امت کے تمام علماء کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں، وہ مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، وہ مسئلہ حدیث میں بھی نہ ہو، لیکن پوری کی پوری امت کے علماء ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں تو اس کی گنجائش اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ رب کے نزدیک جب پوری امت کے علماء ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں، اسے حلال کر دیں تو حلال ہو جائے، کسی چیز کو حرام کر دیں تو وہ اللہ کی نظر میں بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی گنجائش گزشتہ شریعتوں میں نہیں تھی۔ گزشتہ شریعتوں میں یہ پابندی تھی کہ جو توریت میں ہے بس وہی ہے،
جو انجیل میں ہے بس وہی، اس کے سوا اور کسی قسم کا اپنی جانب سے لوگوں کو، علماء کو اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ جمع ہو کر کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں، دین میں کوئی نیا مسئلہ لے کر آئیں، دین میں کوئی نئی بات ایسی لے کر آئے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ عقل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یعنی جسے ہم قیاس کہتے ہیں۔ قیاس یہ چیز ہے کہ پیچھے کوئی دلیل موجود ہو، اس دلیل میں حکم واضح طور پر ہمیں سمجھ میں نہ آتا ہو، واضح کسی چیز کا کوئی حکم واضح نہ ہو، لیکن اس میں سے کوئی ایک بنیادی پوائنٹ نکال کر آگے آنے والی اپنے زمانے کی کسی چیز کو حلال یا حرام ثابت کرنا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ حرام ہے، خون سے فائدہ اٹھانا یہ حرام تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر نص نازل فرمائی کہ خون حرام ہے، اس کی خرید و فروخت حرام ہے، اسے بیچنا، خریدنا، کسی بھی طور پر لین دین کرنا حرام ہے، لیکن آج بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ وجہ کہ علماء نے اب ایک بنیادی طور پر ایک دلیل لی کہ جو انسانی جان کو بچانے کی خاطر جو چیزیں ضروری تھیں۔ اب یہ دلیل کہاں سے آئی؟ یہ دلیل آئی وہاں سے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا، لیکن انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے مردار کو کھانے کی اجازت دی، اور اتنا ہی کھانے کی اجازت دی کہ جس سے اس کی جان بچ سکے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر آسان الفاظ میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ جہاں اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر مردار کو ایک مخصوص مقدار میں کھانے کی اجازت دی ہے کہ صرف اتنا کھایا جا سکتا ہے کہ جس سے جان بچ سکے، اسی طرح بلڈ ڈونیشن کی بھی اجازت دی گئی کہ انسانی زندگی جب ختم ہونے لگے اور ذریعہ صرف یہی بچے کہ خون چڑھایا جائے تو زندگی بچ سکے، تو وہاں علماء نے فرمایا کہ ضرورت کے پیش نظر خون دینا بھی جائز ہے۔ تو اس کی اجازت صرف امت محمدیہ میں ہے، یعنی یہ جو باقی کی دو چیزیں تھیں اجماع اور قیاس، یہ ان دو چیزوں کی اجازت صرف امت محمدیہ میں ہے، گزشتہ امتوں میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے جب زمانہ بدلتا رہا تو ضرورت پیش آئی کہ اس زمانے کے اعتبار سے احکام نازل ہوں، تو انبیاء آتے رہے، نبی آتے رہے، اپنے زمانے کے اعتبار سے احکام کو نازل کرتے رہے، لیکن دین اسلام چونکہ قیامت تک رہنے والا ایک دین ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک دین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین میں بقیہ دو چیزوں کی بھی اجازت عطا فرمائی کہ نبی کے جو وارث ہیں یعنی علماء کرام، وہ ہر دور میں اپنے نبی کی فیضان سے وہ اپنی اس امت کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے متفق ہو کر بھی کوئی فیصلہ کریں تو رب نے اسے بھی جائز کر دیا، وہ اپنی جانب سے کوئی قیاس کریں، کسی دلیل کے پیش نظر کوئی نیا مسئلہ امت کا کوئی مسئلہ حل کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی شریعت میں جگہ دے دی۔ یہ اس امت کے علماء کے لیے بھی اعزاز ہے، اور یہ اس امت کے لیے بھی اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت سی چیزوں کو حلال یا حرام کے کسی بھی طور پر دلیل کو نکال کر آگے کسی اور چیز کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اجازت عطا فرمائی۔ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو بنیادی طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا یہ حرام تھا۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت تک کے علماء نے لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنے کو یعنی اسپیکر کا استعمال نماز میں حرام قرار دیا۔ بعد میں آنے والے علماء نے اس مسئلے پر تحقیق کی اور اس مسئلے کو کسی طور پر دلائل کے پیش نظر اسے جائز قرار دیا۔ تو آج ہمارے لیے آسان ہے کہ سینکڑوں کا مجمع ہو، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے نماز پڑھائی جائے تو وہ سینکڑوں کے مجمع میں بغیر کسی دقت کے آرام سے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھنا یعنی ٹیلی ویژن کا استعمال حرام تھا، لیکن علماء نے دلائل کے پیش نظر اس کو جائز قرار دیا، وگرنہ آج ٹیلی ویژن پر صرف اور صرف فحاشی قریانی ہی ہوتی ہے، دین کا جتنا کام ہو رہا ہے یہ کچھ نہ ہو پاتا۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو پہلے حرام تھیں لیکن بعد میں کسی نہ کسی دلیل کے پیش نظر علماء نے تحقیقات کی اور پھر ان چیزوں کے احکام کو ان چیزوں کے اصل احکام کو لوگوں تک پہنچایا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ پھر فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون جبکہ تم تو اس بات کے گواہ ہو۔ یہ دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے واضح طور پر رب کائنات کی جانب سے پیغام ہے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو تو یہ پیغام یہ حضور کی معرفت تھی، یہ اپنی کتابوں کے ذریعے یہ بات جانتے تھے کہ
اخیر امت میں یعنی اخیر زمانہ میں بنو اسماعیل میں ایک نبی کا آنا باقی ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ نبی بنی اسرائیل میں نہیں آئے گا بلکہ بنو اسماعیل میں آئے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ وہ یہ تک جانتے تھے کہ اس نبی کے پیغمبر کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، پیغمبر کا نام محمد ہوگا۔ وہ یہ تک جانتے تھے کہ اس پیغمبر کی ولادت سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ وہ یہ تک جانتے تھے کہ وہ پیغمبر چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ وہ یہ تک جانتے تھے کہ پیغمبر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے بچپن میں اپنے جھولے میں چاند سے کھیلتا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں یہودی عیسائی اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے تھے۔ تو رب فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کہ اہل کتاب تم تو سب کچھ جانتے تھے، ہر چیز کے بارے میں تمہارے پاس گواہی موجود تھی، توریت کی صورت میں، انجیل کی صورت میں تم جانتے تھے کہ بنو اسماعیل میں اس نام کا ایک پیغمبر آنا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے فرما رہے ہیں کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ تمام تر چیزیں بیان کرنے کے بعد رب ان سے حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں تو یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن پھر تم نے اس کا انکار کیوں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے ایک سوال ہے۔ اگلا سوال رب نے یہ فرمایا کہ یا اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، کہ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق بات کو لوگوں سے کیوں چھپاتے ہو جبکہ حق بات تم جانتے ہو؟ یعنی تم جانتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام سچے نبی ہیں، تم جانتے ہو کہ اسلام سچا دین ہے، تم جانتے ہو کہ یہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی کا آنا ممکن نہیں، تم جانتے ہو کہ ان کی آمد کے ساتھ ہی عیسائیت، یہودیت اور گزشتہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، تو اس لیے اس کے باوجود تم حق بات کو لوگوں سے چھپاتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ یعنی یہ اب تک لوگوں کو بشارتیں دیتے رہے۔ مکہ میں یہودی ان بت پرستوں کے بارے میں، ان بت پرستوں سے یہ کہتے رہے کہ سنو لوگوں، آخری پیغمبر آنے والا ہے، آخری نبی کی آمد قریب ہے، آخری پیغمبر کی یہ نشانیاں ہیں، وہ سب بتاتے رہے۔ لیکن جب حضور کی ولادت ہو گئی اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب یہ ظاہر ہونے لگا کچھ نشانیوں کے ذریعے، یہودیوں کو یہ پتہ چلا کہ آخری پیغمبر کی ولادت ہو چکی، تو اس کے بعد اب یہودیوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ یعنی حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے چرچے یہی یہودی اور عیسائی کرتے تھے، لیکن ولادت کے ساتھ ہی ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ اب انہوں نے حضور کی جانب اور حضور کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، ورنہ یہ پہچانتے تھے کہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں جس پوتے کی ولادت ہوئی ہے وہی آخری پیغمبر ہے، لیکن انہوں نے کسی کو نہ بتایا۔ پھر جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے حضور کی مخالفت کی وہ یہی یہودی تھے کہ جو حضور کی ولادت سے پہلے تک حضور کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو رب نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ تم تو حق بات کو جانتے تھے، پھر تم نے لوگوں سے حق بات کو کیوں چھپایا اور تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ بہرحال یہ مکمل خلاصہ اگر ہم اس کا سمجھیں تو ایک چیز ہمارے لیے واضح ہے کہ یہود نصارہ یہ تمام لوگ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے احکام کے مطابق اس طرح جانتے تھے کہ جس طرح کے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو۔ یہ حضور کو بالکل اسی طرح بالکل واضح اور صاف جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن ان کی یہ تمام تر مخالفتوں کی بنیاد حسد پر ہے کہ اب اگر یہ لوگ اسلام لے آتے اور نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے تو اس وقت تک جو آسمانی مذہب کا اقرار کرنے کی وجہ سے عزتیں جو حاصل تھیں یہودیوں کو یا عیسائیوں کو، وہ عزتیں چھن جاتی، کیونکہ وہ ساری کی ساری عزتیں پھر مسلمانوں کے دامن میں آ گئیں۔ تو یہ وہ حسد تھا کہ جس کی وجہ سے ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی وہ لوگوں کو اسلام کی طرف آنے دیتے بلکہ برگلاتے رہتے۔ دوسری چیز جو یہ واضح ہوئی وہ یہ کہ یہودی اور عیسائی کسی بھی طور پر امت محمدیہ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ امت محمدیہ اپنا دین چھوڑ کے ان کا دین اختیار نہ کر لے۔ یہ آج ہمارے لیے واضح پیغام ہے کہ ہم جتنا چاہیں سوچتے رہیں، جتنا چاہیں ہم اپنے آپ میں یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ امریکہ، یہ یہود، دیگر اور اسرائیل یا دیگر اور کہیں بھی بسنے والا کوئی نصرانی یا یہودی ہمارا دوست ہو سکتا ہے، تو رب کے حکم کے مطابق یہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنا دین نہ بدل لیں، اور دین کے بدلنے کے بعد بھی یہ ہمارے دوست کسی بھی طور پر نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ایک
وسیم رضوی نام کے ایک شخص نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مت اختیار کیا۔ ابھی ہمارے غالباً 2 یا 3 سال یا اسی سال پہلے کی بات ہے، اسی سال کی بات ہے، ایک شخص نے، وسیم رضوی نامی شخص نے ہندوستان میں دین اسلام کو چھوڑ کر اس نے ہندو مذہب کو اختیار کیا۔ آج اس کا بیان موجود ہے کہ میں اپنے آپ سے تنگ آیا ہوا ہوں کہ میں نے جس وجہ سے میں نے جو اپنا مذہب چھوڑا تھا، مذہب بدل کر اب جس مذہب میں ہوں اس مذہب سے مجھے وہ محبت نہیں مل رہی جس محبت کی میں نے امید رکھی تھی، اور اس وجہ سے مجھے اپنا دین بدلنے کی وجہ سے مجھے مسلمانوں سے اپنی جان کا خطرہ بھی ہے، اور بجائے اس کے کوئی مجھے آ کر قتل کرے میں اپنی جان خود لینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ایک بنیادی، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ ایک الگ معاملہ، آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک وہ بنیادی ہمارے لیے پیغام ہے۔ اپنا دین چھوڑ کر بھی ہم ویلیویبل نہیں ہو سکتے، اپنے دین سے ہم پھر کر بھی، ان کا دین اختیار کر کے بھی ہم ان کی نظر میں ویلیو نہیں پا سکتے، ہم ان کی نظر میں اور زیادہ گر جائیں گے اگر بالفرض کوئی مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں جاتا ہے، کہ جو اپنے دین سے، ایسے بہترین دین سے مخلص نہ ہوا، پھر ذرا سوچیں کہ کائنات اس کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، پروردگار ہمارا اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق پر رحمت فرما۔ یا اللہ یہاں حاضر ہونا، شریک ہونا، بیٹھنا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا سب اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس تمام کو ہماری عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ایمان پر ثابت قدمی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل پورے ملک پاکستان میں جہاں کہیں بھی سیلاب زدگان پریشان حال ہیں، پروردگار سب کی مدد فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، سب کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ملک پاکستان کے مکینوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل ہم سب کی مدد و نصرت فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔